کیا ذہانت صرف امتحان میں نمبر لینے کا نام ہے؟ کیا ذہانت صرف ڈگری یا IQ لیول سے ناپی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ مارننگ کا ٹائم تھا، آج موسم بہت پیارا تھا، ہماری سٹی میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بچے بھی لیٹ جاگے تھے اور میں بھی۔ تو یہاں پہ جناب جیسے چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچے بھی اپنی اپنی فنی اور جو ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں، مطلب فنی ویڈیوز دیکھنا یا موویز وغیرہ دیکھنا، تو وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور میں بھی یہاں پہ جو ہے نا اپنے بیٹے کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے۔ ساتھ میں ویدر بہت پیارا تھا، بارش ہو رہی تھی باہر اور بہت زبردست موسم بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں سنا، کیا ذہانت صرف ڈگری یا IQ لیول سے ناپی جا سکتی ہے؟ ذہانت صرف علم نہیں، یہ سوچنے کا انداز ہے۔ آج ہم جانیں گے ذہین لوگ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ سوچتے کیسے ہیں اور ہم ان کی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ذہین لوگوں کی طرح سوچنے کے کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے ہمیں بھی لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ذہین ہیں یا ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ذہین ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ سوال پوچھو۔ پتہ ہے کیا، ذہین لوگ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ صرف کیا ہوا نہیں پوچھتے، بلکہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اگر نہ ہوتا تو، یہ سب سوچتے ہیں۔ سوچنے سے پہلے سوال کرنا ذہانت کی پہلی نشانی ہے۔ سننے سے زیادہ سیکھنے پر دھیان دو۔ ذہین لوگ دوسروں کی بات سن کر سیکھتے ہیں۔ وہ صرف اپنی بات منوانے نہیں آتے بلکہ ہر آواز میں سچ تلاش کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، جذبات سے نہیں، تجزیے سے فیصلے کرو۔ ذہین لوگ ہر فیصلے سے پہلے سوچتے ہیں، احساسات کو ایک طرف رکھ کر حقائق، دلائل اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں، تب جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ غلط ہونے سے نہ ڈرو۔ ذہین لوگ غلط ہونے سے نہیں ڈرتے۔ ذہین لوگ جانتے ہیں کہ غلطی ایک موقع ہے سیکھنے کا۔ وہ اپنی کمزوری مان لیتے ہیں اور اسے طاقت میں بدل دیتے ہیں۔ I was wrong کہنا ضروری نہیں، بلکہ ذہانت کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ یار واقعی this is my mistake، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بے وقوف آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک غلطی کرتا ہے، دوسرا اوپر سے اگر اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے تو اس پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو تسلیم کرنا، ہم کہتے ہیں نا کہ یار اگلا بندہ تو بہت کمزور تھا، اس نے اپنی کمزوری تسلیم کر لی ہے، نہیں، یہ ذہانت کی علامت ہوتی ہے۔ ذہین آدمی ہمیشہ، ذہین انسان، ذہین عورت ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ I was wrong، تو یہ ذہانت کی علامت ہے، کمزوری کی نہیں۔ اچھا، لمبا سوچتے ہیں ذہین لوگ، چھوٹے فائدے نہیں دیکھتے۔ ذہین لوگ وقتی خوشی کی بجائے طویل مدتی نتائج پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ آج کا آرام چھوڑ کر کل کی کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وقتی فائدہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کو وقتی فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں اور بعد میں اسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن ذہین جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دور تک سوچتے ہیں، وہ لانگ ٹائم سوچتے ہیں، اس کے نتائج بھی سوچتے ہیں، اس کے نقصانات بھی سوچتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنا کام کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اچھا، 6 پوائنٹ ہے، تنقید کو ذاتی مت لو، اسے استعمال کرو۔ بعض اوقات تنقید آپ کے اوپر جب ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، یہ بڑا غلط ہے، وہ ہمیں زہر لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تنقید سن کر برہنہ نہ ہو، بلکہ اسے آئینہ سمجھو اور خود کو بہتر بناؤ۔ ذہین لوگ تنقید سے سیکھتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ اچھا، بعض اوقات ہمیں کوئی بڑا گھر میں یا کوئی مطلب ہماری مدر ان لا ہے یا گھر میں کوئی بھی ایون کے بڑا ہے، تو وہ اگر کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے یا ہمارے فائدے کے لیے کوئی بات کرتی ہیں نا، تو ہم برہنہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو ہی اندر سے کاٹ کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، تو ان کے لیے میری یہی تجویز ہے کہ پلیز ان چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ذہین اور عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تنقید کو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم وہ کام کبھی نہیں کرتے جو جس کام کے لیے اس کے اوپر تنقید کی گئی ہو۔
تو تنقید کو کبھی بھی آپ نا غلط مت لیں، اس کو کبھی بھی دل پہ مت لیں، اس سے سیکھیں، اس میں آپ کے لیے کچھ راز بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہچانیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس تنقید سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک فارمولہ ہے نا کہ تنقید کو کچھ لوگ ذاتی لے لیتے ہیں اور اسے جو ہے نا دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پریشان ہو کے رونا دھونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اپنی لائف سے اسکپ کر دیں۔ تنقید سے ان کا بڑھنا نہ ہوں بلکہ اس سے سیکھیں۔ 7 پوائنٹ ہے، سادہ سوچو، گہرائی سے سوچو، زبان بڑی ہو یا علم، ذہانت کا اصل حسن سادگی میں ہوتا ہے۔ جو بات سب کو سمجھ آ جائے وہی بات اصل ذہانت سے نکلی ہوتی ہے۔ اچھا، ویسے موسم بہت پیارا تھا اور بچوں کا موڈ ہو رہا تھا چکن بریانی کھانے کے لیے، تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا دوپہر کا میں نے کہا کھانے میں چکن بریانی بنا لیتی ہوں، تو یہاں پہ میں وہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا ولاگ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو 8 پوائنٹ ہے، سوال میں پوشیدہ موقع کو پہچانو۔ ذہین لوگ ہر مسئلے میں موقع تلاش کرتے ہیں، وہ مشکل کو رکاوٹ نہیں سبق سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ علم سے عمل کی طرف جاؤ، صرف جاننا کافی نہیں۔ ذہین لوگ کرتے بھی ہیں، ہر روز کچھ نیا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ان کی عادت ہوتا ہے، تبھی تو وہ ذہین ہوتے ہیں، تبھی تو وہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے پہلے اپنی ذہانت کے پیمانے کو بھی بڑھانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آتے ہیں ٹاپک نمبر 10 کی طرف۔ تو ٹاپک نمبر 10 ہے کہ خود سے بات کرو، خود کو چیلنج کرو۔ سب سے ذہین مکالمہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل و دماغ کے درمیان کرتا ہے۔ خود سے سوال کرو، خود پر شک کرو اور پھر جواب تلاش کرو۔ تو جب ہم خود پہ سوال کرتے ہیں نا اور خود سے ہی جواب مانگتے ہیں تو یقین مانیں کہ کوئی نہ کوئی جواب ہمارے دماغ میں ضرور آتا ہے اور وہ بھی ہمارے ذہانت کی نشانی ہوتا ہے۔ ذہین بننے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے اسکول کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سوچنے کا سلیقہ درکار ہے۔ آپ میں وہ ذہانت موجود ہے، بس اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ ہاؤ ٹو ڈیولپ دا مائنڈ سیٹ آف انٹیلیجنٹ پیپل۔ ذہین لوگوں جیسا سوچنے کی عادت کیسے اپنائیں۔ ہم نے سیکھ لیا کہ ذہین لوگ کیسے سوچتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہم خود کو ویسا کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف سن کر یا جان کر نہیں ہوگا، اسے روزانہ کی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ اپنے دن بھر میں آئے ہوئے 5 سوال لکھو، مثلا میں واقعی جو کر رہی ہوں کیا واقعی وہ مجھے ٹھیک ہے، مجھے آ جائے گا یا میں کر لوں گی۔ صرف سوال لکھو، جواب بعد میں آہستہ آہستہ واضح ہوگا پریکٹیکل جب ہم کریں گے۔ اچھا، نیکسٹ بات ہے کہ ایک بار کسی اور کی بات مکمل سنو بغیر بولے، دوست، گھر والا یا استاد۔ اس دن کسی ایک شخص کی بات مکمل سنو، درمیان میں نہ ٹوکو۔ ذہین لوگ سننے سے سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ایک فیصلہ جذبات سے ہٹ کر کرو، تجزیے سے کرو۔ چھوٹا سا فیصلہ ہو سکتا ہے، مثلا موبائل یا اسکرین ٹائم، اس کا تجزیہ کرو، فائدہ، نقصان، وقت کا ضیاع، عمل کرو اور نتیجہ۔ اچھا، تنقید کو بھی لکھ کر دیکھو، کسی نے کچھ کہا، دل کو لگی، اسے لکھو، تجزیہ کرو، کیا سچ تھا؟ جو سچ ہو اسے قبول کرو، باقی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اپنی ایک غلطی مان کر دوسروں کو بتاؤ، میں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا۔ خود پر ہنسنا سیکھو، یہ ذہانت کی پختگی ہے، یہ تمہیں مزید بہتر بنائے گا۔ تو زندگی میں ویسے اگر کوئی رکاوٹ آ جائے نا، خود سے کہو یہ مجھے کچھ نیا سکھانے آیا ہے۔ اس کے بعد جو تم سیکھو اسے نوٹ کرو۔ خاموشی میں خود سے سوال کرو، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں درست سمت میں جا رہی ہوں؟ دل کی سنو، دماغ سے لکھو۔ اپنے آپ کو چیلنج دیں اور اپنی لائف کو بہتر بنانے کی طرف لے جائیں۔ اپنی ذہانت کو پہچانیں اور کچھ نیا سیکھیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں روز کہتی ہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ بھی میں روز کہتی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔